السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت سارے احباب اور خصوصاً وہ احباب جو بیرون ملک مقیم ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بیرون ملک رہتے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کانسٹیپیشن کے کیس میں، قبض کے کیس میں، ٹھیک ہے۔ تو قبض ایک بڑا مسئلہ ہے، اور جب کانسٹیپیشن ہوتی ہے اور بہت زیادہ یہ ایکسیڈ کر جائے تو جناب علی بواسیر بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے سدے زخمی کیفیت بھی پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قبض کی وجہ سے یعنی باتھ روم نہ ہونا، قبض کی وجہ سے جو ہے پھر پیٹ میں گیسز بھی بنتی ہیں۔ وہ گیسز جو ہے کبھی تو خارج نہیں ہوتی اور کبھی بڑے غلط موقع پہ خارج ہو جاتی ہیں جہاں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب گیسز ہوتی ہیں تو پھر غصہ چڑچڑاپن بھی آتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیس والی چیزیں کھانے سے اکثر اوقات غصے چڑچڑاپن کے علاوہ رات کو نیند بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارے معاملات کانسٹیپیشن سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کانسٹیپیشن جو قبض جو ہے، جہاں یہ اس کے سدے بواسیر پیدا کر سکتے ہیں، وہاں سمجھ لیجئے کہ قبض کا جو کانسٹیپیشن کا اس کا ورک ہے وہ آپ کے ایسڈز کو روک کر، آپ کے ایسڈ کے فلو کو روک کر یہ گردے بھی خراب کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہیپاٹائٹس بی بھی دے سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی چونکہ سوزاکی زہر ہے، ٹھیک ہے نا، اور قبض جس مقام پر رکے بیٹھی ہے اس مقام کو آپ اگر ملا دیں، کمپائل کر کے دیکھیں تو یہ ہیپاٹائٹس بی بھی دے سکتا ہے، اور ایسڈ ویلیو بھی بڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یورک ایسڈ کریٹینائن ویلیو بھی بڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی گیس دینا، پیٹ پھلانا، پیٹ میں درد دینا، اکڑاؤ دینا، لڑائی جھگڑا، غصہ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قبض جہاں اتنے سارے نقصان دیتا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ قبض جو ہے آپ کی آنکھوں سے مسلسل پانی جاری کرنا شروع کر دے۔ آپ آنکھوں میں دوائیں ڈال رہے ہیں بیٹھے ہوئے جناب، جبکہ پریشر نیچے سے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں سے مسلسل ویپنگ گلینڈ جو ہیں آپ کے وہ پانی کو ڈسچارج کر رہے ہیں، فلو کر رہے ہیں مسلسل کنٹینیو، اور آپ خواہ مخواہ میں آنکھوں کا علاج کرنے بیٹھ گئے۔ قبض کا علاج کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں قبض اتنے سارے پرابلم دیتی ہے وہاں پہ قبض جو ہے یہ کمر میں بھی شدید ترین درد دیتی ہے، دے سکتی ہے، دیتی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کمر کے بھی کسی مسئلے کے شکار ہوں تو فرسٹ آف آل قبض کانسٹیپیشن کو کلیئر کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرونے خواب بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قبض کی کیفیت میں ڈرونے خواب اس قسم کے بھی آتے ہیں کہ آپ پھنس گئے، آپ بند ہو گئے، آپ بلاک ہو گئے، دروازہ اگلا پڑوسی آپ کے دروازے کی کنڈی لگا کے بھاگ گیا، ٹھیک ہے نا، آپ پھنس رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کمرے میں قید ہو گئے، آپ کنویں میں قید ہو گئے، یعنی قید ہونے کی، بند ہونے کی، بلاک ہو جانے کی جو کیفیات ہیں وہ آپ کو خواب میں نظر آ سکتی ہیں اور آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کیفیات علامات کو سمجھ لیجئے کہ قبض کی اتنی ساری سائن اینڈ سمٹم ہیں، ٹھیک۔ تو جو اپنے ملک میں ہیں وہ تو اپنے قریبی معالج سے رابطہ کر کے اس کی آسان ترین دوائیں لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کام ہو جاتا ہے۔ لیکن جو افراد بیرون ملک ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو تھوڑی سی دوا لینے کے لیے، تھوڑا سا اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے بہت لمبے، طویل اور ہیوج میڈیکل پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ 2 ٹکے کا ہوتا ہے اور لائن جناب 2000 افراد کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ تو اتنی دیر میں قبض جو ہے وہ بواسیر میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، یورک ایسڈ کریٹینائن بڑھا چکی ہوتی ہے، میاں بیوی میں جنگ کرا چکی ہوتی ہے، ڈرونے خواب دکھا چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لاس کر چکی ہوتی ہے۔ تو میں بیرون ملک والے افراد سے عرض کرتا ہوں کہ صرف 2 چیزوں کا انتخاب کیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کام کر جائے گی اور دونوں چیز بھی کام کر جائے گی، ٹھیک ہے۔ بیرون ملک والوں کو اب میں ریوند خطائی، ریوند اسارہ اور جناب علی یہ دیگر چیزیں اگر بتانے لگوں، جلاپا بتا دوں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تو ایلوا بتا دوں تو یہ چیزیں ذرا مشکل ہو جائیں گی، ان کا حصول جو ہے مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بس کام ہو جائے، آپ مشکل سے نکل جائیں، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے تو آئی تھنک کہ یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیرون ملک والے افراد جو ہے 2 چیزوں کا انتخاب کریں، ان کو جو آسانی سے مل جائے، جو چیز آسانی سے مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو یا تو رات کو 1 چائے کا چمچ بھر کے، بڑا چمچ نہیں، بڑا چمچ خواہ مخواہ مہنگا علاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 1 چائے کا چمچ بھر کے سوکھا ہوا پودینہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے
تو پھر آپ پاکستان کی جو گڈی ہوتی ہے پودینے کی، اتنا بڑا سائز، اتنی بڑی مقدار، کیونکہ باہر ملک میں تو پورے پالک جتنے پودینے ہوتے ہیں، مگر اس کی مقدار اتنی لے لیجئے جتنی مقدار آپ نے پاکستان میں دیکھی ہے پودینے کی گڈی کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو 2 گلاس پانی میں ابال لیں، ابال کے چھان لیجئے اور ہلکا سا نیم گرم پی لیجئے۔ چاہیں تو اس میں گڑ ملا سکتے ہیں، گڑ اس کے فائدے کو بڑھا دے گا، کم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جس طرح پاکستان میں منگل بازار، بدھ بازار، پیر بازار لگتا ہے اور یہاں شام ہوتے ہی ریٹ گر جاتے ہیں، تو اگر آپ کے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہو کہ وہاں کوئی ایسا فرائیڈے لگتا ہو، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورت میں پھر آپ شام کو وہاں پہ لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ لے کے سکھا لیں اس کو۔ سکھانے کے لیے دھوپ ہونی کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پودینے میں ویسے بھی منٹ ہوتا ہے، اس میں یعنی کہ ست کی کیفیت موجود ہے، تو لہٰذا اس کو ہمیشہ سائے میں سکھا دیں، گھر میں کسی ایک روم میں پھیلا کے چلے جائیں، صبح جاب پہ واپس آئیں گے تو سوکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کو پیس کے رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ دونوں حالتیں، سوکھا ہوا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تازہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری ایک چیز ہے اویلیبلٹی کے اعتبار سے، دوسری چیز جو ہے وہ تخم ملنگا ہے، ٹھیک ہے؟ تخم ملنگا جو ہے وہ آپ نے رات کو پی لیا 1 بڑا چمچ یا 1 چائے کا چمچ، 1 بڑا چمچ سادے پانی میں، اور اگر کم استعمال کرنا ہے، مہنگا ملتا ہے آپ کے ملک میں، تو پھر 1 چائے کا چمچ بھر لیں، مگر اس کو ہلکے نیم گرم پانی سے لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو بھی صبح کھل کے آپ کا باتھ روم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور چاہیں تو ایک تیسرا آپشن بھی ہو سکتا ہے کہ اسپغول کی بھوسی آپ نے رات سونے سے پہلے لے لی، ٹھیک ہے نا، 1 چائے کا چمچ چھوٹا، مگر نیم گرم پانی سے، ٹھیک ہے؟ اسپغول کی بھوسی جو ہے اگر کانسٹیپیشن کلنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے گا ہلکا سا پانی نیم گرم ہو، یہ سادے پانی سے نہیں لینی اور ٹھنڈے پانی سے تو کبھی نہیں لینی، ٹھیک ہے؟ ٹھنڈے پانی سے اگر آپ نے اسپغول کی بھوسی لے لی تو پورا دماغ اسٹک ہو جائے گا، لاک ہو جائے گا، پتھر ہو جائے گا اور بدترین سی کیفیت میں آپ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کوشش کریں نیم گرم پانی سے لے لیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں، آسان ترین چیزیں، جس سے آپ کی کانسٹیپیشن ختم ہو جائے گی، آپ کا ورک آؤٹ اچھا ہو جائے گا اور آپ کی جو معاشرتی آپ کی مصروفیات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، زندگی آسان ہو جائے گی، خوف ختم ہو جائے گا، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ کانسٹیپیشن جہاں میں نے اتنی ساری پرابلم بتائی، وہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ گیس جو ہے اکثر اوقات معدے کو اتنا پھلا دیتی ہے کہ دل کو نیچے سے دبا دیتا ہے، اور جب دل کو نیچے سے دبا دے گا معدہ تو لا محالہ آپ کو ایک خوف ہوگا کہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، جبکہ آپ ہارٹ پیشنٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ دل کے پیشنٹ کے وارڈ میں جا کے دیکھیے، باہر ہارٹ پرابلم نہیں لکھی ہوتی، گیسٹرو لکھا ہوا ہوتا ہے، غور کیجئے گا ہاسپٹل میں جا کے، ٹھیک ہے؟ تو مین ریزن آف لاجک جو ہے وہ گیس ہے، گیسٹرو ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اتنی آسان ترین 2-3 چیزیں بتائی ہیں، اس میں سے جو آسانی سے آپ کو دستیاب ہو وہ تھام لیجئے، جو سستا پڑے وہ تھام لیجئے، ٹھیک ہے؟ یقین کریں زندگی آسان ہو جائے گی۔ قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ام الامراض، مرضوں کی ماں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر حل ہو جاتا ہے اور آپ حل کر لیتے ہیں اس طریقے سے، تو آپ دنیا کے کسی بھی موڑ اور مقام پر ہوں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ دل و جان سے آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔